آداب ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے سونمرگ میں۔ جی ہاں، یہ وہی معروف سیاحتی مقام سونمرگ ہے جہاں گرمیوں اور بہار کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے سیاحوں کے چہروں پہ نہ مٹنے والے خوشیوں کے نقوش چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، سونمرگ میں جیسے سب کچھ ویران اور بیابان ہو جاتا ہے۔ 2 ماہ قبل صوبائی انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ رواں سال سردیوں کے موسم میں سونمرگ کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے زڈ موڈ ٹنل کی جانب سے ٹریفک کو چھوڑا جائے گا، جس کے چلتے ہوٹل مالکان اور تجارت پیشہ افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہوٹل مالکان اور تجارت پیشہ افراد نے سیاحوں کی بکنگ دڑا دڑ شروع کرتے ہوئے ان کے قیام اور طعام کے لیے انتظامات مکمل کیے تھے، لیکن اس وقت ان پر مایوسی چھا گئی جب زڈ موڈ ٹنل تعمیر کرنے والی کمپنی نے ٹنل کی تعمیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی گاڑی کو ٹنل سے چلنے کی اجازت نہیں دی، جس کے چلتے تجارت پیشہ افراد اور ہوٹل مالکان میں کافی مایوسی اور کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پیش ہے جموں و کشمیر نیوز سروس کی یہ رپورٹ ارشاد احمد کی زبانی۔ دیکھیے، ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ گئے، کیونکہ اگر ہمارے مسائل جو ہے وہ اگر زندہ ہے وہ میڈیا کے تھرو ہے، رہا ان کا ازالہ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ازالہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ کیا کرو گے ونٹر میں، آپ کو بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، لیکن دیکھیے ہم کیوں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے کام کے لیے یہاں بیٹھیں گے، اپنے کاروبار سجانے کے لیے بیٹھیں گے یہاں، کیونکہ ہمارا فائدہ ہے یہ۔ لیکن دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی ڈپارٹمنٹ یہاں پر متحرک ہے اس وقت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی یہ میسیج آئی کہ 25 دسمبر سے بکنگ فل ہے، تقریباً 4-5 فٹ میں، کیونکہ ہیپی نیو ایئر جو ان کو منانا ہے وہ یہاں ہی منانے بہت سارے ٹورسٹوں کو۔ لیکن اگر ہیوی سنو فال ہو گیا تو ہمیں جو زڈ موڈ ٹنل والے ہیں انہوں نے بہت اچھا مطلب مسئلہ یہ اجاگر کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ حکام کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں اور عوام کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں۔ بہت سارے میٹنگوں میں وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم بھی ان کے پاس گئے تھے، اور ڈیوکام صاحب کے ساتھ میٹنگ جو ہوئی اس میں شانہ بشانہ دونوں زڈ موڈ بھی تھے اور زوجلا والے بھی تھے۔ زڈ موڈ والوں نے بھی بتایا کہ 15 نومبر تک انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے اور ٹنل جو ہے ایک پاسا چھوڑ دیں گے، جو ایک ٹیوب ہے وہ چھوڑ دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے میڈیا کے تھرو بتا دیا کہ 23 تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم یہاں اگر بیٹھیں گے اپنا سامان لے کے بیٹھیں گے، ہیوی سنو فال آ گیا تو ہم کو جانا پڑے گا واپس جا کے ہمیں یہ جو مال یہاں پہ ہے کروڑوں میں مال ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے، شال والے ہیں، بہت سارے ہیں، تو یہ یہیں پڑا رہے گا، یا ہوٹل والے بکنگ کریں گے، وہ کیا جواب دے دیں گے جب روڈ بند ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں بکنگ تو آتی ہے، بکنگ بھی کریں گے، ہوٹل اسٹیشن جو ہے انہوں نے بھی بکنگ کیا، لیکن بکنگ کر کے وہ کیا کریں گے اگر اچانک سنو فال ہو گیا تو ان ٹورسٹوں کو کہاں ریسکو کریں گے اس ٹائم، کیونکہ آپ کو ہنگ کا پتہ ہے ہنگ کیسا ہے اس وقت، ہنگ کی حالات کیا ہے۔ لیکن زڈ موڈ ٹنل والوں نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا۔ دیکھیے میں کہوں گا کہ بینک والے وہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی فیسلٹی نہیں ہے یہاں، جب بارش برف آئے گا یا باقی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کریں گے کیا وہ جب کہ روڈ بند ہونے والا ہے۔ اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ اس ٹنل کی وساقت سے، کیونکہ انہوں نے 2020 میں ہمیں پوری طریقے سے جواب کر دیا۔ باقی آپ تو خود جانتے ہو، ہم ڈیوکام صاحب سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان کو پوچھا جائے کہ اگر آپ لوگوں نے کہا کہ 22 میں ہم دسمبر تک یہ پوری کھلا کر دیں گے یا نومبر 15 سے، چلو دسمبر بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے۔ شکریہ۔ ٹنل ایسی چیز ہے کہ اس کے بھیتر وداؤٹ کمپرومائزنگ اینی سیفٹی ایسپیکٹ ہم ٹنل کو نہیں کھول سکتے۔ ہمارے سیفٹی ایکسپرٹس نے اس کے لیے منع کیا، جس کے لیے ہم نے ایڈمنسٹریشن کو بولا، تو ایڈمنسٹریشن نے ہم سے کیول یہ جاننا چاہا کہ ہنگ پورشن میں جس کا اسنو کلیئرنس کا ذمہ بی آر او کے پاس ہے،
क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? हमने उसके लिए उनको एक्स्ट्रा मशीन अपनी ओर से देने के लिए वादा कर लिया है। तो इस बार क्या लगता है कि आप एक्सेस नहीं हो जाएगा? इस बार एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस देने से सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है, जो ना हम चाहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा। अगर किसी वजह से देना पड़े तो कौन सी गाड़ियों को एक्सेस दे सकते हैं? इसमें नॉर्मल गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल सकती इसकी वजह से, स्नो की वजह से। इसमें केवल 4x4 अलाउड होता है, या 4x4 ही चल सकती है। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लास्ट ईयर भी अराउंड 50 टूरिस्ट को हमने रेस्क्यू किया है सोनमर्ग से गगनगिरी तक लाने में, और हम इस साल भी करेंगे। इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए हम हमेशा ओपन है।